اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ جو سورہ انبیاء کی آیت میں ارشاد پڑھنے کا شرح اصل میں نے کیا، رب تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، الا کا استثناء، مگر رحمۃ للعالمین، آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ چھوٹی سی بات پہلے یہ کہا دوں کہ عالمین کیا ہے۔ عالمین فقط یہ زمین نہیں ہے، یہ فقط سمندروں کی دنیا نہیں ہے، چاند بھی عالمین میں ہے، باقی زمینیں بھی عالمین میں ہیں، اور اگر آپ سائنس کی طرف جائیں تو یہ جو ہماری زمین ہے یہ تو ایک نقطہ سیاہ ہے، چھوٹی سی ہے تمام دوسرے سیاروں کے فلکیات کی نظر میں، یعنی اتنی بڑی دنیا کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج جتنی بھی دنیا یہ کائنات ہم انسان جان چکا ہے، یہ صرف 5% ہے، میں نے اس پر آلریڈی کلپ کے اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ تو جتنے بھی جہان ہیں، جس جہان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت ہے، جتنے جہان اللہ نے بنائے ان تمام جہانوں پر ہر ذرے کے لیے رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج فقط اس آیتوں میں ہم رحمتن پہ بات کریں گے۔ اگر اس کا معنوی اطلاق چیک کیا جائے رحمتن کا، رحمتن مصدر جو ہے یہ رحمتن، علماء نحو کے نزدیک 4 طرق سے اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ معنوی اطلاق اس کا جو ہے وہ 4 طریقوں سے ہو سکتا ہے علماء نحو، وہ حال والا، دوسرا مفعول لہو کے اعتبار سے، اور تیسرا مضاف الیہ کے مضاف حسب مضاف کے مطابق۔ تو ساری کائنات کے لیے اس کا معنی یہ ہوگا، اگر حسب مضاف کے طور پر ہم اس رحمتن کو لیں تو مفہوم یہ ہوگا کہ ساری کائنات کے لیے حضور صاحب رحمت بنا کر میرے بھیجے گئے ہیں۔ یہ رحمت کے صاحب ایک ہی ذات ہے، فقط محمد رسول اللہ کی ذات۔ یہاں اگر آخری اور چوتھا معنی لیا جائے جس پہ آج ہم کلام کریں گے، وہ ہے رحمتن، یعنی راحمن کے معنی میں، راحمن، راحم مہربانی کرنے والا، مہربان۔ آج ہمارے اسی پر ٹاپک ہے راحمن، مہربانی کرنے والا، راحم کے معنی میں مہربان۔ یہاں پر کچھ لوازمات ہیں، جب کوئی چیز کسی ذات کے لیے ثابت ہو جاتی ہے تو وہ پورے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، یعنی حضور راحم ہے، یہ تو رحمتن سے مراد مہربانی کرنے والا، راحم کے معنی میں اگر لیں تو مفہوم کیا ہوگا؟ اگر حضور مہربانی کرنے والے ہیں، حضور مہربان ہیں تمام جہانوں پر، یہ بات تو اب روز روز کی واضح ہو گئی ہے، حضور مہربانی کرنے رہے ہیں اور حضور جہانوں پر ہر ذرے کے لیے مہربانی کر رہے ہیں، اتنی بات تو تسلیم ہو گئی نا۔ اگلی بات آپ سنیں، اب جو مہربانی کرنے والا ہوتا ہے وہ جس پر مہربانی کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے اس کی کچھ تقاضے ہیں۔ آج یہ تقاضے اگر آپ نے سمجھ لیے تو میں کہتا ہوں آپ اہل سنت والجماعت سنی بریلیوں کا عقیدہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں جس پر مہربانی کو کر رہا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں مجھ پر کوئی مہربان ہے، یا میں کہتا ہوں زید پر عمر مہربان ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو مہربانی جس پر کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو۔ کبھی مردہ کوئی کسی پر مہربانی نہیں کر سکتا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ جو جس پر مہربانی کر رہا ہے اس کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، مہربان کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ جو جس پر مہربان ہے، اگر میں کہتا ہوں عمر زید پر مہربان ہے تو عمر کا زندہ ہونا ضروری ہے، پہلی شرط عمر کے لیے یہ ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمر جو ہے وہ اپنی عمر میں، اپنی ایج میں بکر سے بڑا ہو، زید سے بڑا ہو۔ اگر وہ زید سے چھوٹا ہے عمر، تو جو وہ چھوٹا ہے جتنا اس کے پیدا ہونے سے پہلے زید کی زندگی گزری ہے اس پر وہ مہربانی کیسے کرے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جس پر مہربانی کر رہا ہے وہ اس کی زندگی کے لمحے کے لیے جو ہے وہ
मेहरबान है। और मेहरबानी करने के लिए पहला तकाजा है कि जिंदा होना जरूरी है, और मेहरबानी करने के लिए दूसरा तकाजा यह है कि जिस पर मेहरबानी कर रहा है वो उससे उम्र में बड़ा हो। जैसा कि मैं कहता हूं बकर जो है वो जैद का बेटा है और जैद जो है वो बकर का बाप है। अगर मैं कहता हूं जैद जो बकर का बाप है वो बकर पर लम्हे लम्हे के लिए मेहरबान है। यानी कि अगर बाप बेटे के ऊपर लम्हे लम्हे के लिए मेहरबानी करता है तो ये बात काबिले तस्लीम है। क्यों? जब उसे बेटा पैदा हुआ वालिद की गोद में था, वालिद ने उसके बड़े जब वो परवरिश पाता रहा, वालिद ने उसके लम्हे लम्हे के लिए रखवाली की, उसने मेहरबानी की। ये बात काबिले तस्लीम है। लेकिन मैं कहता हूं जो बकर है, जो बेटा है, वो बाप के लिए लम्हे लम्हे के लिए मेहरबान है, तो ये बात गलत है। क्यों? जब से वो होश संभाला तब से तो वो मेहरबानी बाप पे कर रहा है, लेकिन जब से वो पैदा ही नहीं हुआ था तो तब भी तो बाप तो था उस वक्त दुनिया में, तो उसके पैदा होने से पहले पहले जो बाप की जिंदगी है उस पर वो मेहरबान कैसे हो सकता है? उसके लिए तकाजा ये है कि जो जिसमें मेहरबानी करता है वो उससे उम्र में बड़ा हो। तो आला हजूर किस पर मेहरबान है? आलमीन पर मेहरबान है। तो पहली बात इस आयत से ये बिल्कुल रोशन में वाज़ह हो गई कि हजूर आलमीन पर मेहरबान है, तो आलमीन से उम्र में बड़ा होना हजूर का जरूरी है। अगर हजूर को आप फकत ये मानते हैं 1400 साल पहले हजूर पैदा हुई है माई आमना के घर में, इससे पहले हजूर का वजूद नहीं था, तो क्या उससे पहले जहान नहीं थे? अगर उससे पहले जहान थे तो जहानों पर लम्हे लम्हे के लिए मेहरबान नबी भी नहीं थे। अगर जहान थे तो उन पर रहमत थी, अगर उन पर अल्लाह की रहमत थी तो वो रहमत कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह है। लिहाजा अगर उन जहानों पर अल्लाह की रहमत थी नबी करीम की सूरत में तो हजूर भी थे। तो हजूर आलमीन से पहले हैं या आलमीन बाद में बने, हजूर का आलमीन से पहले होना यह जरूरी है। ये दूसरा तकाजा है। और जो मेहरबानी कर रहा हो जिस पर, उसके लिए फकत जिंदा होना और उम्र में बड़ा होना ही जरूरी नहीं, उसके लिए एक और तकाजा भी है कि जब तक जिस पर वो मेहरबानी कर रहा है, जब तक वो जिंदा है, मेहरबान का जिंदा होना भी जरूरी है। ठीक है? अगर कोई कह दे कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, वो दुनिया में नहीं रहे, तो अब क्या जहान नहीं है? अगर अब जहान है तो ये बात माननी पड़ेगी कि अगर जहान है तो जहानों पर रहमत है, तो रहमत है सिर्फ, और हजूर है मौसूफ, और सिर्फ के लिए मौसूफ को होना जरूरी है। इसलिए कि अगर जिस जहान है अल्लाह के और इन पर रहमत है और नबी करीम की अगर रहमत है, तो मान लो कि जब तक जहान है तब तक नबी करीम की रहमत भी है और हजूर खुद भी है और जिंदा भी है और उम्र में बड़े भी हैं। तो रहमतन मेहरबान होने के लिए तीन तकाजे भी मालूम हो गए। पहला कौन सा? जिंदा होना जरूरी है। दूसरा कौन सा? उम्र में बड़ा होना जरूरी है। और तीसरा कौन सा? कि जब तक वो जहान है, जब तक मेहरबानी जिसमें की जा रही है वो जिंदा है, तब तक मेहरबान का भी जिंदा होना जरूरी है। ये तीन बातें समझ आ गई हैं। आगे चलते हैं। फकत इतना ही नहीं, ये तीन बातें नहीं, इसके लिए और भी कुछ तकाजा है। वो कौन सा? कि करीब होना भी जरूरी है, हाजिर होना भी जरूरी है। करीब होना क्यों जरूरी है? एक बंदा है, वो जिंदा भी है, अगर बकर है और जैद पर मेहरबानी करता है, जैद जो है वो छोटा है उम्र में और बकर बड़ा है, तो बकर जिंदा भी है, उम्र में बड़ा भी है, और वो जो है जब तक जैद का जिंदा होना जरूरी है वो जिंदा भी है। लेकिन अगर वो करीब नहीं है, जैद जो है वो बरतानिया में है और जो बकर है वो लाहौर में है, तो वो जो बकर है वो जैद पर लबे लबे के लिए मेहरबान तो है, लेकिन है वो लाहौर में और वो बरतानिया में है, तो क्या वो उस पर रहम कर पाएगा? लेकिन इसलिए इस बात को समझो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहानों पर रहमत है और जहान के जरे जरे पर रहमत है और आर मखलूकात पर रहमत है। तो ये बात माननी पड़ेगी जब तक जहान है
اور جہان کے ذرے ذرے کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے. اگر حضور ذرے ذرے قریب نہیں ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ حضور ہر ذرے ذرے پر رحمت فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرمایا مومنو، یہ میرے نبی میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. قرآن میں اس لیے یہ حکم ہوا. تو 4 چیزیں معلوم ہو گئی: زندہ ہونا، اور عمر میں بڑا ہونا، اور جب تک جو ہے زندہ وہ ہے جس پر رحمت ہو رہی ہے اس کا بھی زندہ رہنا، اور قریب ہونا. اور فقط قریب ہونا بھی کافی نہیں ہے، اس کے لیے ایک اور قاعدہ بھی ہے. وہ کیا؟ وہ قریب بھی ہے. جو مہربانی کرنے والا ہے وہ قریب بھی ہے، جس پر مہربانی کی جا رہی ہے وہ بھی قریب ہے. دونوں زندہ بھی ہے، سامنے بھی ہے، قریب بھی ہے، لیکن درمیان میں ایک دیوار ہے. درمیان میں ایک دیوار ہے. اب دیوار کے پرے کا علم ہی نہیں ہے. دیوار کے پرے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے. دیوار کے پرے نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے حاضر بھی ہونا ضروری ہے اور ناظر بھی ہونا ضروری ہے. دیواریں بیچ میں حائل نہ ہو تب مہربانی کی جا سکتی ہے. اور فقط حاضر و ناظر ہونا بھی کافی نہیں ہے، اس کے لیے ایک اور شرط بھی ہے. وہ کون سی؟ علم ہونا بھی ضروری ہے. اگر دیوار بھی نہیں ہے، سامنے بندہ موجود ہے، زندہ بھی ہے، عمر میں اس سے چھوٹا ہے، وہ مہربان عمر سے بڑا بھی ہے، اور اسے رحمتن اسے مہربانی بھی کرنی ہے، لیکن اسے علم نہیں ہے، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے اس کو تکلیف کیا ہے، اس کو مسئلہ کیا ہے، کس معاملے میں اسے جو ہے ہم نے مہربانی کرنی ہے. تو ناظرین معلوم ہوا اس کے لیے علم کا بھی ہونا ضروری ہے. بات جا رہی ہے نا؟ تو اس لیے جہانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ مہربان ہے، مہربانی کر رہی ہے. تو جہانوں کے قریب ہونا بھی ضروری ہے، حاضر و ناظر ہونا بھی ضروری ہے، علم ہونا بھی ضروری ہے ہر شے کے بارے میں، کیونکہ حضور ذرے ذرے پر مہربان ہے عالمین میں. اور فقط صرف اتنا ہی نہیں، علم ہی کافی نہیں ہے، حاضر ناظر ہونا کافی نہیں ہے، زندہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اختیار ہونا بھی کافی ہے. اختیار ہونا بھی ضروری ہے. اگر میں نے کسی کو مہربانی کرنی ہے اور مجھ سے وہ مہربانی مانگ رہا ہے کہ میری آنکھ ٹھیک کر دے، میری آنکھ میں بیماری ہے، تو مجھے اختیار ہی نہیں ہے. میں کہوں بھائی میں کیسے مہربانی کر سکتا ہوں؟ میں مہربانی نہیں کر سکتا، یہ مسئلہ میرے بس کا نہیں ہے. یا مجھے کوئی کہے جناب یہ جو جاگیر ہے اتنی بڑی، یہ آپ میرے حوالے کر دیں، میں کہوں گا بھائی میرے تو یہ اختیار میں نہیں ہے، میں کیسے تمہارے حوالے کر دوں؟ میں کیسے مہربانی کروں تم پہ؟ یہ وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے جناب مجھ پہ مہربانی کریں، آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، آپ حاضر ناظر بھی ہیں، سب کچھ ہے، آپ مہربانی کریں یہ جاگیر میرے نام کر دیں. میں کہوں گا بھائی آپ مجھے یہاں سے نکلوانے کا ارادہ ہے، میں کیسے تمہیں جو کر دوں؟ میرا اختیار نہیں ہے. جبکہ مہربان کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کے بارے میں مہربانی کر رہا ہے اسے اختیار ہونا بھی ضروری ہے. لہذا حضور مختار کل ہے جہانوں کے لیے، جہانوں میں ذرے ذرے پر حضور مہربان ہے. حضور جو کوئی کچھ مانگتا ہے حضور عطا فرما دیتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں. جس طرح حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وضو کروا رہے تھے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا یا رسول اللہ سن ربیعہ، ربیعہ مجھ سے نام، فرمایا یا رسول اللہ جنت چاہیے. حضور نے فرمایا میں نے کہیں کچھ اور بھی مانگ رہے، یہ نہیں کہ جنت میرے پاس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. تو اختیار ہونا بھی ضروری ہے رحمت العالمین ہونے کے لیے، مہربان ہونے کے لیے. اور مہربانی کرنے کے لیے فقط اختیار، علم اور حاضر ناظر ہونا ہی کافی نہیں، اس کے لیے ایک اور بھی جہت ہونی چاہیے. وہ کون سی؟ فرمایا کہ زبان بھی آنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ زید بڑا بھی ہے عمر سے، حاضر ناظر بھی ہے، زندہ بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، اختیار بھی اس کو ہے، لیکن اب زید عمر کہتا ہے انگلش میں کہ مجھے واٹر دے دو، پانی دے دو، گیو می واٹر. اب عمر کو انگلش نہیں آتی، وہ بھاگ کر چائے لے جائے، تو
تو کیا اس نے مہربانی کی ہے؟ ہرگز نہیں. مہربان ہونے کے لیے عمر کا ہر زبان کا جاننا بھی ضروری ہے. زید کا ہر زبان کا جاننا ضروری ہے. جو مہربانی کر رہا ہے اس کا ہر زبان کا اسے آنا ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقط عربی جانتے ہیں. میں نے کہا نہیں نادان، مجھے علم نہیں ہے. حضور کو جانوروں کی زبان بھی آتی ہے. حضور جانوروں کی زبان بھی جانتے ہیں. جو مہربان ہوگا عالمین پر، عالمین میں جو کچھ موجود ہے، جتنی مخلوقات موجود ہے، سب مخلوقات کا علم ہونا، ان کی زبان آنا ضروری ہے اور ان پر اختیار ہونا ضروری ہے. تبھی جو ہے وہ مہربانی کر پائے گا. میں آخر میں ایک ہرن کا واقعہ سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا. بات کمپلیٹ ہو چکی. ایک ہرن کا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ حضور جب نکلے دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو روایت کیا کہ جب خصائص الکبریٰ کے اندر امام سیوطی نے اس کو روایت کیا کہ حضور جب نکلے تو ایک ہرن جال میں پھنسی ہوئی ہے، وہ کچھ اپنی زبان میں کہہ رہی ہے. حضور اس کے قریب گئے تو وہ حضور نے بتایا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہاں سے نکال دے، میرے بچے بھوکے ہیں، میں شکار پہ آئی تھی اور جا کر اس کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. حضور نے اس سے پوچھا تو واپس آ جائے گی؟ فرمایا ہاں واپس آ جاؤں گی. کمری والے تجھ سے وعدہ کروں اور وعدہ وفا نہ کروں. پھر وہ گئی اور اسے دودھ پلایا اور واپس آ گئی. تو حضور نے کلام کیا کس سے؟ اس ہرن سے. تو ہرن سے حضور کا کلام کرنا اس بات دلیل ہے کہ حضور کو ہر زبان آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیت کو ہی سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس آیت کے اندر ہی سب کچھ شان مصطفیٰ ہے. جتنے اعتراض کی جاتے ہیں اس پر موجود ہے، اس آیت کے اندر موجود ہے. تو اس کا جو بھائی وہ اعتراض کر رہے تھے مجھے علم غیب کے بارے میں، میں کہتا ہوں کہ اس آیت کا وہ جواب دے دے، میں ان کا مسئلہ قبول کر لوں گا. بات ختم ہے بس. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق جانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.